بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن کعب ابن عجرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ونحن فی المسجد خمسۃ من العرب واربعۃ من العجم وبیننا والصائد من عدم احمر فقال اتسمعون قلنا سمعنا مرتين قال اسمعوا انه سيكون بعدي امراء يغشاهم غواش وهواش من الناس يظلمون ويكذبون يؤتون بالحكمة على منابر فإذا نزلوا اختلست منهم وقلوبهم أنتن من الجيف فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وأنا منه بريء وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. یہ کعب بن عجرہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم سے لی گئی ہے. اس کا رقم ہے 263. ترجمہ ہے، انہوں نے بیان کیا، یعنی کعب بن عجرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے. باہر تشریف لائے یعنی مسجد میں. یہی طریقہ تھا. ابھی بھی آپ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مسجد کے ساتھ تھے اور ان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور انہی دروازوں سے نکل کر آپ مسجد میں آیا کرتے تھے. مسجد میں آنے کا جو راستہ بنتا تھا، یعنی وہاں سے نکلے عام طور پر حجرہ عائشہ سے یا باقی ازواج کے حجروں سے، اور مسجد میں داخل ہوئے، اسے اب ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے. وہی مسجد تھی اس زمانے میں، چھوٹی سی مسجد، کھجور کے تنوں سے پاٹی گئی تھی. اس میں لوگ بیٹھتے تھے، آ کے مجلس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اسی میں مشورے بھی ہوتے تھے، عبادت کی جگہ بھی تھی. تشریف لائے. کہتے ہیں کہ اس وقت ہم 9 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. آگے کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری زمانے کی بات ہی ہوگی. اس وقت ہم 9 آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، 5 عرب کے اور 4 عجمی. یعنی ان میں 5 لوگ وہ تھے جو اہل عرب میں سے تھے، مہاجرین میں سے ہوں گے یا انصار میں سے، اور 4 لوگ باہر کے تھے عجمی. اس میں بھی یہ امکان ہے کہ بعض عجمی لوگ ادھر بھی تھے، جیسے کہ صہیب رومی ہیں، جیسے کہ بلال حبشی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آخری زمانہ ہے، چونکہ آگے سے واضح بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوں. باہر انہوں نے کہا کہ 9 لوگ تھے اور ان میں 5 عرب کے تھے اور 4 عجمی. ہمارے درمیان سرخ چمڑے کے تکیے پڑے ہوئے تھے. یعنی تکیے وہاں مسجد میں رکھے ہوں گے یا یہ لے کے آئے ہوں گے. لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے سہارے کے لیے لے لیتے ہیں. تو مسجد میں سرخ چمڑے کے تکیے، یہ جو اونٹ کا چمڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر اسی رنگ کا ہو جاتا ہے، اس کے تکیے پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آپ لوگ سنتے ہو؟ یعنی متوجہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تسمعون، آپ لوگ سنتے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سراپا گوش ہیں، یعنی آپ فرمائیں اور ہم سنیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. ہم سراپا گوش ہیں یا رسول اللہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات 2 مرتبہ کہی. جیسے آپ لبیک لبیک کہتے ہیں کہ حضور ہم حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، آپ فرمائیے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جملہ دہراتے یا بعض موقعوں پر 3 مرتبہ کہہ دیتے تھے. ہمارے ہاں بھی بعض بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. مثلاً ابوالکلام آزاد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی استقبال کے سب جملے 2 مرتبہ ہی ہوتے تھے. آؤ بھائی، آؤ میرے بھائی، یعنی دہراتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کہا کہ ہم سراپا گوش ہیں، ہم سن رہے ہیں یا رسول اللہ، فرمائیے.
آپ نے فرمایا سنو، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ میرے بعد ایسے لوگ تم پر حکمران ہوں گے کہ لوگوں میں سے کچھ حاشیہ بردار ان پر چھا جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ بھی حکمران ہوئے کہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، جنہوں نے آپ کو مشورے دیے، جن کے مشورے سے آپ نے خود نظم چلایا، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، سیدنا صدیق، سیدنا فاروق۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اگر کسی کو مشورے کے لیے بھی اپنے ساتھ رکھا تو بے مثال لوگوں کو رکھا۔ یہ ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ بعد میں فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ ان کے حاشیہ بردار ان پر چھا جائیں گے، یعنی گرد و پیش کے لوگ جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کسی حکمران کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو بدترین انجام تک بھی پہنچاتے ہیں، غلط مشورے بھی دیتے ہیں، اور بہت سے ظلم و ستم ان کی وجہ سے لوگوں پر بھی روا رکھے جاتے ہیں۔ ان کو یہاں حاشیہ بردار کہا ہے۔ وہ ظلم و ستم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، یعنی حکمران ہوں گے۔ جھوٹ عام آدمی بھی بولے تو بڑی برائی ہے، لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے خاص حکمرانوں کو متنبہ کیا کہ تم تو اپنی قوم کے باپ کی جگہ پر ہوتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان میں عیوب نہیں ڈھونڈنے چاہیے، تمہارے ہاں ان کے لیے شفقت اور محبت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ظلم و ستم بھی کریں گے اور جھوٹ بھی بولیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اسی طرح ممبروں پر بیٹھ کر حکمت بانٹیں گے، یعنی جب وہ ممبر پر بیٹھ کر خطبے دے رہے ہوں گے، اس زمانے میں تو حکمران ہی ہر جمعے کو خطبے دیتے تھے، تو ایسے لگے گا کہ بڑی حکمت کی باتیں بیان کر رہے ہیں، ایمان و اخلاق اور اعلیٰ اقدار کا درس دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کے نیچے لکھا بھی ہے، یعنی ایمان و اخلاق اور اعلیٰ اقدار کی تبلیغ کریں گے اور اپنے آپ کو انہی کے حاملین کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی جب وہ تقریر کر رہے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سے زیادہ اعلیٰ اقدار کا کوئی نمائندہ زمین پر آیا کب ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور ہم لوگوں کے لیے نہریں بہا دیں گے، اور ہم تو ان کے ستم نکالنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا اس طرح سے باتیں کریں گے۔ فرمایا حکمت بانٹیں گے بیٹھ کے، لیکن جب نیچے اتریں گے، یعنی ممبر سے نیچے قدم رکھیں گے، تو وہ ان سے اچکی جا چکی ہوگی۔ یعنی وہ، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ وہ ان کے حلق سے اوپر تھی، صادر ہوئی، اپنے سامعین کو مسحور کیا، نیچے اترے، نہ ان کے پاس رہی نہ ان کے سامعین کے پاس گئی، فارغ ہو گئے، ان سے اچکی جا چکی ہوگی۔ اس پر بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل اور ان کی سیرت و کردار میں اس کا کوئی شائبہ نہ ہوگا۔ یہی لگے گا کہ واعظ کہہ کر ممبر سے اتر رہے تھے کہ کوئی اچکنے والا ان کا یہ واعظ اچک کر لے گیا ہے۔ یعنی باتیں وہ کہ گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، لیکن کردار میں وہی پستی، اپنی ہر بات کے خلاف۔ یہ رسول اللہ نے بعد میں آنے والے حکمرانوں کا ایک نقشہ کھینچا۔ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ یہ دیکھیے باطن کی تصویر یہ ہے، جب انسان کے قول و فعل میں یہ تضاد ہو، اور پھر یہ کہ وہ سیاستدان ہو یا حکمران ہو، تو اس کے دل پر، اس کے باطن پر یہ پیغمبر کا تبصرہ ہے کہ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ لہٰذا جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ان کے مظالم میں ان کا مددگار ہوگا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری سیاست کو ذرا الگ رکھیے، وہ رسول اللہ کا یہ تبصرہ سن لیں۔ لہذا جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ان کے مظالم میں ان کا مددگار ہوگا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ قیامت کے دن وہ حوض پر میرے پاس نہیں آنے پائے گا۔ حوض سے مراد ہے حوض کوثر،
اس روایت میں آگے بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اس پر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت زیر بحث ہے جس کا رقم 263 ہے۔ یہ کعب بن عجرہ کی روایت ہے۔ ہم نے اس روایت کو پڑھا، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کعب بن عجرہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سب لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، ہمارے درمیان 5 عرب کے لوگ تھے اور 4 عجمی تھے۔ سرخ چمڑے کے تکیے لگے ہوئے تھے اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہمیں متوجہ کیا اور اس کے بعد کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں کہی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو کی ہو، یعنی ان میں جو چیزیں ان کو یاد رہ گئیں یا جو ان کے خیال میں دوسروں تک پہنچانے کی چیزیں تھیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہی کہ میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے، یعنی صرف صدیق و فاروق نہیں ہوں گے، میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے جن کے حاشیہ بردار ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ لوگوں پر ظلم بھی کریں، ان سے جھوٹ بھی بولیں، وہ جھوٹی باتیں پھیلائیں گے، جھوٹے دعوے کریں گے، اور جب انہیں قوت حاصل ہوگی تو بجائے اس کے کہ وہ عدل کے علمبردار بن کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت بن جائے، وہ ان پر ظلم کریں گے۔ تو یہاں 2 باتیں بیان کی، یعنی ان کا عمل کیا ہوگا، وہ رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، وہ عام لوگوں کو کیا دیں گے، ظلم، اور گفتگویں کیا ہوں گی، سراپا کذب، یعنی جو خود بیان کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اپنا مقدمہ قائم کریں گے، جھوٹ، وہ اپنا نیریٹو بنائیں گے، جھوٹ، وہ لوگوں کو متوجہ کریں گے، جھوٹ، وہ اپنے مخالفین پر تبصرہ کریں گے، جھوٹ، گویا جھوٹ ہی ان کے تمام اقدامات کی بنیاد ہوگی۔ 2 باتیں فرمائیں۔ اور اس زمانے میں چونکہ حکمرانی آ کے ممبر پر بیٹھتے تھے، انہی کو جمعہ کا خطبہ دینا تھا، انہی کو عیدین کے خطبے دینے تھے، انہی کو حج کا خطبہ دینا تھا، یہی سنت قائم کی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ جب کبھی ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے، آج کل ہم ذرا اس طرح کی جگہ پہ بیٹھ کے گفتگو کر لیتے ہیں، ہے وہی، جب ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو کیا کریں گے، یوتون بالحکمہ، کیا دانش، کیا فلسفہ، کیا اعلیٰ اقدار، ان کا بیان ہوگا۔ جیسے ہی ممبر سے زمین پر قدم رکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے تھے کوئی چڑیا آئی اور اچک کر لے گئی، یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، فَإِذَا نَزَلُوا اخْتُلِصَتْ مِنْهُمْ، اس پر رسول اللہ نے تبصرہ کیا، وَقُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفِ، ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ یعنی جس وقت قول اور فعل کا تضاد اس طرح پیدا ہو جائے، اور خاص طور پر سیاسی لوگوں میں، وہ زیر بحث ہیں یہاں، یعنی جنہوں نے تمہارا اقتدار سنبھالنا ہے، ہر جگہ قول و فعل کا تضاد ایک برائی ہے اور آخری درجے کی برائی ہے، وہ کسی عالم میں ہو، وہ کسی دانشور میں ہو، وہ کسی صحافی میں ہو۔ لیکن یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں کہ حکمران تو باپ ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو اعتماد دے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب ساری سیاست کا اور سیاست بازی کا محور جھوٹ بولنا اور عملاً ظلم کرنا بن جائے، جھوٹے مقدمات قائم کرنا، یہاں مقدمے کا لفظ عدالتی مقدمے کے لیے نہیں استعمال کیا میں نے، بلکہ نیریٹو بنانا، جھوٹے، بے بنیاد، اور پھر
لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر لینا، نتیجہ ظلم، ہر طرف ظلم، ہر طرف زیادتی، ہر طرف قانون کو پامال کرنے کے داعیات، جمہوریت کرتے ہوئے آنا اور فاشزم کا علمبردار بن کر رہ جانا۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ پھر دل، یعنی چہرے ہو سکتا ہے بہت خوبصورت ہوں اور ساری دنیا ان کی داد دیتی ہو، لیکن دل انتن من الجیف، مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو متنبہ کیا کہ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے حکمران آ جائیں گے، اور حضور محسوس کر رہے تھے کہ اس طرح کے حکمران جب بھی آئیں گے تو وہ بہرحال لوگوں کو کسی دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے ہی آئیں گے۔ تو یہ جب آ جائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں؟ آ گئے، جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ تو کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے حکمران ہوں، اس طرح کے سیاسی لوگ ہوں، اس طرح کے مقدمات بنانے والے ہوں، تو عام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، جیسے کہ یہ روایت بیان کر رہی ہے، کہ اس موقع پر ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس موقع پر جو ان کے پاس جائے گا، یعنی اب اس طرح کے حکمران آ گئے، سیاسی لوگ آ گئے، لیڈر آ گئے، آدمی نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی کچھ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے ہیں۔ فرمایا جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا، جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور جس طرح کے بیانیے بنا رہے ہیں، جو ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا، اور جب وہ اقتدار میں آئیں گے ان کے مظالم میں ان کا مددگار ہوگا، اس کا مجھ سے، یہ حضور نے فرمایا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ یہ جتنی روایتیں بھی اس باب میں آ رہی ہیں ان کا مشترک مضمون یہ ہے کہ وہ کون کون سے موقع ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فلاں گروہ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ یہی اسلوب ہے۔ تو میں نے اس کی حقیقت واضح کی تھی کہ یہ جو ایمان مجھ سے میرے باطن میں تقاضا کرتے اس کی نفی ہے، یعنی تم دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہو کہ میں مسلمان ہوں اور صورتیں پڑھتے رہو، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ باطن کے لحاظ سے تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ پھر اس کو یہاں سے اٹھایا کہ میرے ساتھ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو جانتے ہو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن وہ حوض پر میرے پاس نہیں آنے پائے گا۔ یعنی جب سب کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے جس جہاں جانے اور جس جگہ حاضر ہونے کی تمنا ہوگی، اور سب کے لیے گویا پہلی جنت وہی ہوگی کہ جہاں پر محشر میں اللہ کا پیغمبر موجود ہے اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، فرمایا وہ حوض پر میرے پاس نہیں آنے پائے گا۔ استغفر اللہ۔ حوض سے مراد کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ یعنی حوض کوثر، جس پر لوگ محشر کی گرمی میں آ کر اپنی پیاس بجھائیں گے، اس کے ساقی اپنی امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یعنی اس موقع پر رسول اللہ ہوں گے کہ جو اپنے اہتمام میں لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہوں گے، جس طرح کے دوسری روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا نہیں آنے پائے گا۔ یہ پہلی محرومی ہے، محشر میں اٹھتے ہی اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس کے برخلاف اب بیان فرمایا کہ جب اس طرح کے حکمران آ جائیں اور اس طرح کے سیاسی لوگ میدان میں ہوں، اس کے برخلاف جو لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے، یعنی وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب یہ وہ موقع نہیں رہا کہ ہم کوئی سیاست بازی کا حصہ لیں، ہم بس اپنی بات کریں گے، ہم ان لوگوں کے نہ دست و بازو بن سکتے ہیں، نہ ان کی پارٹیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو اس کے برخلاف ان کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے جھوٹ کو سچ نہیں کہیں گے، اگر کسی وقت گواہی دینی پڑ جائے تو شائستگی سے، ضروری نہیں کہ علم لے کے اٹھ کھڑے ہوں، وہ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے، ہم اس کو سچ نہیں کہہ سکتے، اور ان کے مظالم میں ان کے مددگار نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ اقتدار میں آ کر اگر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ عذر پیش کریں کہ پھر ہم کیا کرتے، ہماری تو ملازمت تھی، ہمارے پاس تو یہ ذمہ داری تھی، وہ ان کے مددگار نہیں ہوں گے۔
فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال میں اپنے ماننے والوں سے اس کے زیادہ کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہ خروج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، بس اتنا ہی کافی۔ یعنی تمہیں کیا کرنا ہے، ایک یہ کہ ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کا حصہ یا ان کا ساتھی بننے کی جسارت نہ کرو، ان کے جھوٹ کو سچ نہ کہو اور ان کے مظالم میں ان کی مدد نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ علیحدگی۔ تو فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وہ عنقریب میرے حوض پر میرے پاس پہنچیں گے، بشارت دی۔ اس پر میں نے جو آخری حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا مطالبہ اپنے ماننے والوں سے یہی ہے، اس سے آگے یہی ہے جو بیان کر دیا، اس سے آگے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج یا ان کو تبدیل کرنے کی جد و جہد فرد کی ثوابدید پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ دینی حدود میں خدا کے مقرر کردہ حدود کے اندر وہ اگر چاہے تو اس طرح کے کسی اقدام کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ اس طرح کے حکمرانوں کے مقابل میں بس اتنا ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔